اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران وزیر کہاں غائب تھے اور وزیر اعظم کہاں غائب تھا۔ جو 3 دن جنگ، اس کے بعد کوئی وزیر، کوئی ایسے لوگ حاضر نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو ٹاؤٹ تھے نون لیگ کے، وہ ان لوگوں نواز شریف سے لگتے ان کو باندھ رکھا تھا، جسے جنگ ختم ہوئی تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا PTI پر بھونکنے کے لیے۔ اور MD کی ملاقات ہوئی، جو ملٹری آپریشن پاکستان کا اور ملٹری آپریشن بھارت کا، ان کے درمیان جو بات ہوئی وہ کیا ہوئی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جنگ کے دوران جس شخص کا ملک کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ پاکستان کا بیانیہ سب سے پہلے جو کمزور کرنے والی اہم شخصیت تھی وہ خواجہ آصف تھے، جس نے جنگ کے دوران پاکستان پر ایسا وار کیا جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا وار نہیں۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملک کو، پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا جائے، اور وزیروں نے پاکستان پر جو نقصان کیا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان تھا جو انٹرنیشنل چینل CNN یا اسکائپ تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پالتا ہے اور پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جس سے انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی میڈیا نے اس کا خوب اٹھایا، کیونکہ بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا ڈیفینس منسٹر وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وزیر دفاع جب کہے کہ آپ کسی ملک کا کہ ہم دہشت گردوں کو پالتے ہیں اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اس ملک کا بیانیہ کیا ہوگا جس کا خود وزیر دفاع یہ کہے کہ ہم دہشت گردوں کو پالتے ہیں اور ہمارا ہی دہشت گرد۔ عمران خان پر روزانہ بھونکنے پر تاروڑ پیپل پارٹی کے قادر پٹیل اور جو باقی لوگ ہیں، بلاول بھٹو، زرداری، عظمیٰ بخاری اور دیگر لوگ آ جاتے تھے پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب آ جاتی تھی، لیکن مریم نواز نے ایک ٹویٹ نہ کیا کہ مودی کے خلاف، اور بلاول بھٹو کا کوئی بیان بھی نہیں آیا اور سوتے رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سب سے ایکٹیو رہا اور سب سے بھرپور جواب دیا۔ مودی کے خلاف ایک ٹویٹ نہ مریم نواز نے نہ کی، نہ ایک شہباز شریف نے، نہ حمزہ شہباز شریف نے، سلمان شہباز شریف نے۔ لیکن جب پاکستان کو لوٹنے کا وقت ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پاکستان کا بیانیہ لوٹتے ہیں اور پاکستان کی دولت لوٹتے ہیں۔ اور جب بھی ملک کے دفاع کا وقت آیا تو یہ لوگ تھے، وہاں ان لوگوں نے پاکستان کے دفاع کی خاطر پریس کانفرنس کی، نہ مریم نواز نے کوئی بات کی، صرف یہ کہا کہ ہم حساب لیں گے، بھائی کس سے لیں گے، انڈیا مودی سے لیں گے اور کس سے لیں گے۔ لیکن یہ شکایت خاموش رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف پر آتے تو دن میں 12 سے 14 پریس کانفرنس کرنے والے، انڈیا کے خلاف ایک پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بڑا انتہائی سا۔ دوسرا، نواز شریف غائب تھا۔ نواز شریف نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ جب جنگ بندی ہوئی تو مریم نواز نے کہا کہ یہ نواز شریف کی وہ یہ ہے، اور اس کے بعد مریم نواز نے اور اسحاق ڈار منشی نے کہا کہ نواز شریف کے بھائی نواز شریف مودی کے خلاف ایک بیان نہیں دے سکتا، مودی کو صرف RSS نہیں کہہ سکتا اور دہشت گرد نہیں کہہ سکتا، جس نے پاکستان کی سلمیت پر حملہ کیا، یہ بھارت کے خلاف کیا کارروائی کرے گا۔ دوسرا، جیسے بھی جنگ ختم ہوئی تو نون لیگ نے اپنے ٹاؤٹوں کو جو باندھا ہوا تھا ان کو چھوڑ دیا PTI پر۔ اب شروع ہو گئے ہیں، جس میں حسن ایوب اور سہیل وڑا کا اہم کردار۔ سہیل وڑا جیسا گھٹیا انسان کہتا ہے کہ عمران خان کو مشورہ دیتا ہے، اس کی بیوی سے مشورہ نہیں لیتی جائے کس کے ساتھ ہو، لیکن یہ شخص عمران خان پر بھونکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسے بتا دوں، پاکستان کی عوام جنگ کے وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن جب وقت بات آتی عمران خان کی تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا عقل، دماغی توازن ٹھیک ہوتا تو آج عمران خان رہا ہوتے اور ان کو ہوتا۔ دیکھیے 10-12 دن کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ چوروں، لٹیروں، غداروں کو سپورٹ کرنے کے بجائے پاکستان کے وفادار لوگوں کو سپورٹ کرتے، انہیں ڈیجیکل دہشت گرد کہتے تھے اور ڈیجیکل کیا کہتے تھے۔ لیکن مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان، پاکستان کا PTI کا ورکر ہمیشہ آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ دیکھیے، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، اس پر بھی
اور دوسرا، کل جو پاکستان اور MDD کی ملاقات تھی اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، صرف یہی کہ سیز فائر رہے گا اور جنگ بندی رہے گی اور فوج کام کرنے پر اتفاق ہوا، لیکن جو سندھ طاس معاہدہ اس پر کوئی بات نہیں، اور سندھ طاس معاہدہ ویسے ہی معطل رہے گا، جس سے مطلب پاکستان نے جس خاطر جنگ کی تھی اس کا فائدہ بھی نہ ہوا، اور اس سے پاکستان کی شکستی بیانی کی تسلیم کیجیے کہ پاکستان ہمیشہ فوج میدان میں جیتی اور ہمیشہ سیاستدان ٹیبل پر جنگ کو ہراتے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہمیشہ ٹیبل پر ہمیشہ میدان میں اور جنگ جیت جاتی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان ہمیشہ ٹیبل پر جنگ ہار جاتے ہیں۔ انہیں کہنا چاہیے کہ جب تک ہم مشروط اس وقت تک نہ کرتے جب تک سندھ طاس معاہدہ نہ بحال ہوتا، اس وقت پاکستان کے پاس بہت اچھا چانس تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے دونوں ملک کو دھمکی دی کہ تجارت پاکستان کا کون سا اتنا بڑا تجارت ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن بھارت کا تو بہت بڑا تجارت ہے، لیکن پاکستان کو چاہیے تھا کہ ٹرمپ کو یہ بات کہتے کہ ہمارا پانی اور سندھ طاس معاہدہ بحال کرنا چاہیے، ہم جنگ بندی کریں گے، لیکن کہتے ہیں شہباز شریف صرف ایک فون کال پر لیٹ جاتا ہے، لیکن شہباز شریف نے پاکستان کا پانی بحال کرانے میں ناکام رہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر یہ مزید معلومات ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔